اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے، جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی منہ سے نکلتا ہے۔ کسی اور ذریعے کے مقابلے میں ہم لوگوں کو سننے سے ان کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہیں، اور خود کو سن کر اپنے بارے میں بھی بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ یعقوب 3 باب یسوع سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان قابو میں رکھ سکتے ہیں تو ہم مکمل طور پر پختہ ہو چکے ہیں اور ہم اپنے جسم کے ہر حصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ واو! یسوع مدد کر۔ حزقیل 37 باب۔ اب ہمیں صرف غلط بولنا چھوڑنے کی ہی ضرورت نہیں، بلکہ درست بولنا شروع کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور غلط چیزیں بولنا چھوڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم درست الفاظ بولنے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ غلط چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہ رہے۔ میرے خیال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مثبت نقطہ نظر رکھنا چاہیے، اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ صرف اس پر بات نہ کریں، بلکہ جو کرنا چاہیے اس کے بارے میں بولیں۔ ہم اچھائی سے برائی پر غلبہ پاتے ہیں، اس لیے صرف اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے کہ ہمیں کس بارے میں بولنا چاہیے۔ آئیے خدا کا زیادہ شکر کریں، آئیے زیادہ چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں۔ صبح اٹھتے ہی اپنے آس پاس دیکھیں اور 5 چیزیں دیکھیں جن پر خاص طور پر شکر گزار ہو سکیں۔ خداوند میرے خاندان کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں شکر کرتی ہوں کہ میں کہیں باہر سڑک پر نہیں سوئی بلکہ میرے پاس سونے کے لیے بستر ہے۔ میں شکر گزار ہوں ہمیشہ صاف پانی کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں، کیونکہ میں ایسی جگہوں پر بھی گئی ہوں جہاں لوگ ایسا پانی پیتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کوئی انسان اپنے جسم میں جانے دے گا۔ صاف پانی کے لیے شکر گزار ہوں۔ پھر گرم ہونے اور ایئر کنڈیشننگ، اس کے لیے شکر گزار ہونے ایک بہت اچھا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ آمین۔ میں ان تمام کپڑوں کے لیے شکر کرتی ہوں جن میں سے میں انتخاب کرتی ہوں۔ آپ کو 5 چیزوں پر شکر گزار ہونے کے لیے آئنسٹائن بننے کی ضرورت نہیں، اور پھر شاید اگلے دن 5 اور چیزوں کے لیے شکر کریں، اور ہو سکے تو ایک لسٹ بنا لیں۔ آئیں دشمن کا مقابلہ کریں، آئیں منفی چیزوں کا مثبت چیزوں سے مقابلہ کریں، آئیں برائی کا اچھائی سے مقابلہ کریں، ابلیس کو جیتنے نہ دیں، گندگی کے ڈھیر کی طرح اس کو اپنا منہ استعمال کرنے نہ دیں۔ آمین۔ حزقیل 37 باب پہلی 10 آیات پوری طرح سے ایک مکمل پیغام ہے۔ آپ اپنے مستقبل پر نبوت کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کا کیا ہونا چاہیے، پھر ان چیزوں کو جو نہیں ہے ایسے بلائیں کہ جیسے وہ ہیں۔ میں قرضے سے آزاد ہوں، یہ کہنا اچھا ہے۔ میں نہیں جانتی اگر آپ اپنے قرضے میں پھنسے ہوئے پھر بھی کہیں کہ میں قرضے سے آزاد ہوں۔ یہ کہنا بند کریں مجھے نوکری نہیں مل سکتی، بلکہ کہیں میرے پاس نوکری ہے۔ جب میں نوکری کے لیے جاؤں گی تو خدا میری طرف ہوگا۔ دوبارہ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس نوکری نہیں، مجھے نہیں مل سکتی، نوکری نہیں مل سکتی، میرے پاس نوکری نہیں ہے، مجھے نوکری نہیں مل سکتی۔ بیماریوں کے دعوے کرنا بند کریں جیسے کہ وہ آپ کی ملکیت ہوں۔ جی آپ جانتے ہیں کہ میرا کینسر اور ہائی بلڈ پریشر اور میرا شوگر، آپ کو معلوم ہے کہ بے شک یہ آپ کے جسم پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ملکیت میں نہیں لینا اور ان کو دوست نہیں بنانا۔ آمین۔ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ شوگر جو میرے اندر ہے ختم ہونے والی ہے، کیونکہ میرے لیے یہ خدا کا منصوبہ نہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے بدن پر اثر ڈالتے ہیں۔ ہمارے بدن میں شفا کی قابلیت ہے، اس میں تعمیر نو کی طاقت ہے، اور ہماری سوچیں اور الفاظ اس پر اثر رکھتے ہیں۔ آمین۔ کچھ سال پہلے میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جس کا نام خدا کی کلام کو بآواز بلند بولنے میں چھپی طاقت، اور ہر دفعہ جب بھی میں اس کتاب کے بارے میں بات کرتی ہوں بہت سے لوگ اس کے لیے چلاتے ہیں، کیونکہ بہت سو کے پاس یہ ہے۔ یہ بہت زبردست چھوٹی سی کتاب ہے۔ اپنے بارے میں اقرار پر میں نے بہت سی آیات کو اکٹھا کیا ہے، اس لیے جب آپ محسوس کریں کہ آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اسے لے سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر آپ کمزور اور خوفزدہ ہیں تو آپ حوصلہ افزائی کا باب کھول سکتے ہیں تھوڑی چہل قدمی کرتے ہوئے، میں مضبوط اور حوصلہ مند ہوں، میں خوف زدہ نہیں، نہ ہی ڈرتی ہوں، کیونکہ خداوند میرا وہ خدا ہے جو میرے ساتھ چلتا ہے، وہ نہ مجھے چھوڑے گا نہ ہی ترک کرے گا۔ میں نے کہا میں مضبوط، طاقت سے بھری اور بہت حوصلہ مند ہوں، میں ڈروں گی نہیں اور نہ ہی گھبراؤں گی، کیونکہ میں جہاں بھی جاؤں گی خداوند میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا میں مضبوط اور حوصلہ مند ہوں، میں خوف زدہ نہیں ہوں گی۔ اس کے بجائے یہ نہ کہیں کہ میں ڈر رہی ہوں، اوہ میں بہت خوفزدہ ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ ڈر سے کانپ رہی ہوں، میں بہت خوفزدہ ہوں، میں ڈری ہوئی ہوں۔ اوہ خدا میری مدد کر، مدد کر، مدد کر۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ متفق ہو جائیں تو خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگر دو اشخاص متفق نہ ہوں تو وہ کس طرح اکٹھے چل سکتے ہیں؟ ہم ہر وقت خدا پر ہی دباؤ نہیں ڈال سکتے، نہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے لڑے۔ اس سے پہلے کہ میں اس طرح کا کچھ بھی سنتی، میں نے بہت سے سال ایسے چرچ میں رہتے ہوئے گزارے۔ یہ سیکھنا بہت قابل قدر ہے کہ آپ کے الفاظ میں طاقت اور آپ کی سوچ میں قوت ہے۔ گو کہ ہم راتوں رات مکمل فتح مندی حاصل نہیں کر سکتے، البتہ اتنا جانتے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بہتر سے بہترین کام کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اس طرح آپ میں سے کتنے کسی مشکل وقت میں رہے اور اب انہیں احساس ہوا کہ اس مشکل کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ اپنی سوچوں پر قابو نہیں پا رہے تھے اور آپ وہ سب کہہ رہے تھے جو کہ آپ کے خلاف کام کر رہا تھا۔ تو پھر آج آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ حزقیل 37 باب۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں، مردہ اور خشک بہت سی ہڈیاں۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ اور خدا نے ایک منصوبہ دیا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، اب دیکھیں اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خدا کا کلام سنو۔ اے سوکھی اور مردہ ہڈیوں، تم وہاں لیٹی رہو اور مجھے تم پر خدا کے کلام کی نبوت کرنی ہے۔ تم اٹھو گی اور دوبارہ زندہ ہوگی، تمہاری ہڈیوں پر ایک بار پھر گوشت آئے گا۔ آپ اپنی چیک بک کو دیکھیں جو کہ لال میں ہے، اور آپ کہیں کہ کالے رنگ میں ہوگی، تو آپ کے پاس کچھ بچا رہ جائے گا تاکہ آپ اپنے خرچے پورے کریں اور دینے کے لیے کافی ہو۔ اب صرف آپ کے کہنے سے ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کو خدا کے کلام کے دوسرے اصولوں کی پیروی بھی کرنی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ دوسرے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں لیکن کلام جو کہتا ہے اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اور پھر بھی آپ کے پاس وہ نہیں ہوتا جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہو۔ اس لیے میں کہوں گی کہ آپ دے یکی اور ہدیہ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی روتے رہتے ہیں۔ اچھا میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، تم مجھے جانتی ہو، مہینے کا آخر ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، جی پیسے ایسے ہی اڑتے جاتے ہیں، ابلیس چرا لیتا ہے، جب بھی مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں تو گھر میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے میرے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم ہر وقت کہتے ہیں میں بیمار ہوں، تنگ آ چکی ہوں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیوں بیمار اور تھکے ہیں۔ اوہو میں وہاں جاؤں گی، میں نہیں جانتی۔ آپ کو ہر بات کہنا چھوڑنا ہوگا، مجھے شدید درد ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو ہو جائے تو ان میں سے کچھ چیزیں دوبارہ ہماری طرف آتی ہیں۔ اوہو جی میں 40 سال تک دعویٰ کرتی رہی، اب ایسا ہے جیسے بہت تیز بارش ہو رہی ہو۔ اچھا یہ کتنی بے وقوفی ہے۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں۔ یہ والدین کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں پر ہی نبوت کرے۔ اور اگر کسی نے آپ کے لیے یہ کہا تھا تو آپ اپنی زندگی پر خدا کے کلام کے اقرار کے ذریعے اس نبوت کے زور کو توڑیں۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، اور ان کی زندگی کے آخری 15 سال وہ اپنے بل ادا کرنے کے لیے مجھ پر ہی انحصار کرتے تھے۔
میں یہ کرتے ہوئے خوش تھی، اور میں خوش تھی کہ مجھے فضل ملا کہ ان کو معاف کروں، ان سے پیار کروں اور ان کی حفاظت کروں۔ خدا کے کلام پر ایمان کے ذریعے آپ مایوس لوگوں کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ یرمیہ پہلے باب میں خدا نے یرمیہ سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو بطن مادر میں تخلیق ہو میں تجھے جانتا اور ایک چنے ہوئے وسیلے کے طور پر تجھ سے واقف تھا۔ یرمیہ نے کہا نہیں، میں نہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، تو نے غلط شخص کو چنا۔ اور خدا نے کہا یہ نہ کہہ کہ میں نے غلط شخص کو چنا۔ دوسرے لفظوں میں خدا اس کے مستقبل کے بارے میں نبوت کر رہا تھا اور وہ اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے مستقبل اور منزل کو تباہ کر رہا تھا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں ہر روز آپ کے گھر میں تنہائی میں یہ گاڑی چلاتے ہوئے کام پر جاتے ہوئے کچھ وقت گزارتی۔ میں اپنی زندگی میں ابھی بھی ہر روز ایسا کرتی ہوں اور کہتی ہوں میں جس کام کو ہاتھ لگاؤں گی وہ بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ میں دم نہیں بلکہ سر ہوں، نیچے نہیں اوپر ہوں۔ میں بہت سی قوموں کو قرضہ دوں گی نہ کہ لوں گی، اور ہماری منسٹری پوری دنیا میں 150 قوموں کو مالی مدد مہیا کرتی ہے اور ہم پر کوئی قرضہ نہیں، ہمیں قرضے لینے نہیں پڑیں گے۔ مجھے یہ نہ کہیں کہ خدا کا کلام کام نہیں کرتا، کیونکہ یہ کرتا ہے۔ اب یہ تمام مثبت الفاظ بولنے کے ساتھ ساتھ ہم نے حکمت کے کچھ اصول بھی استعمال کیے ہیں، لیکن ہمارے الفاظ بہت ہی اہم ہیں۔ آج میں نے کہا کوئی بری چیز میرے اندر نہیں رہ سکتی، کوئی بیماری کمزوری میرے اندر نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں نور سے بھرپور اور خدا کی قدرت سے معمور ہوں۔ اس جگہ آنے کے لیے میں گاڑی چلا کر آ رہی تھی اور میں منہ میں بول رہی تھی۔ اپنی خاموشی کے اوقات میں کچھ بولیں جس سے آپ کو بھی سمجھ آئے، اس طرح نہیں کہ کسی جگہ اسٹول پر پریشان موڈ میں بیٹھ جائے۔ ہمیں غیبت کرنے کے بجائے مناسب وقت پر منہ پر ہی بولنا چاہیے، لیکن موڈ ڈیو نے کہا کہ جب گاڑی چلاتے ہوئے کام سے گھر آ رہے ہوتے تو سوچتے کہ آج پتہ نہیں وہ کس موڈ میں ہوگی۔ اوہو بھائی، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ تو گھر جاتے ہوئے جنگ ضرور ہوگی۔ اچھا دیکھو، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو غیر منظم اور کبھی کچھ واقعی یہ بہت ناخوشگوار ہے۔ میں اپنے شوہر کی اچھی باتوں میں سے سب سے زیادہ ان کی مستقل مزاجی کو پسند کرتی ہوں، اور مجھے اپنی زندگی میں ایسی مثال کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ مجھے اپنی پرورش میں مستقل مزاجی بالکل نہ ملی۔ میں ایک وحشتناک گھر میں رہی، اور ایمانداری سے میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ لوگوں کے سامنے خدا کو ظاہر کرنے کے طریقوں میں سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہر طرح کے حالات میں کیسے مستقل مزاج رہا جائے۔ سیکھیں کہ جس طرح ہم قوس قزح کے دنوں میں ہوتے ہیں ویسے ہی ختنہ کے دنوں میں ہوں۔ آپ کہیں گے ہاں؟ جی ہاں، خدا نے نوح کے ساتھ عہد باندھا تو اس نے قوس قزح کے ساتھ مہر کی۔ واو! ابراہم کے ساتھ اس کا عہد تھا اور اس پر ختنہ کے ذریعے مہر کی۔ آؤ! لہٰذا آپ واو کا دن لیں یا اوہو کا دن لیں گے؟ قوس قزح کا دن یا ختنہ کا دن؟ آپ میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے میں اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہوں۔ اچھا، میں یقین نہیں کر سکتی کہ آپ نے یہاں یہ کہا۔ مجھ پر غصہ نہ کریں، خدا نے پہلے کہا، یہ اس کی کتاب میں ہے۔ کتنے اس بات کو سمجھ پائے؟ میرا مطلب واقعی اگر آپ اس بارے میں سوچیں اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اگر میں ابراہم ہوتی تو میں کہتی خدایا یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں قوس قزح چاہتی ہوں جو تو نے نوح کو دی۔ کیا آپ ایسا نہ کہتے؟ میرا مطلب یہ ٹھیک نہیں، آپ مجھ پر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟
خدا نہیں چاہتا کہ ہمیں ہر ایک چیز کا جواب دے، وہ چاہتا ہے کہ اس پر بھروسہ رکھیں، صرف ایمان رکھیں۔ اے خدا میں ایمان رکھتا ہوں، پولوس نے کہا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ مجھے خدا پر بھروسہ ہے کہ میرے راستوں میں ابھی بھی جو کچھ رکاوٹ ہے وہ آخر کار میرے لیے بھلائی ہی پیدا کرے گی، جو کہ میری زندگی کا منصوبہ ہے۔ آپ کسی ایک دن میں اپنی زندگی پر نظر نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنی زندگی کو مجموعی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے پاس قوس قزح کے دن ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم ان تلخ دنوں سے گزرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قوس قزح کے دن بھی ہوتے ہیں، اور اگر مجموعی طور پر ہم ہر چیز کو دیکھیں تو پھر وہ مشکل دن ہمیں بہت مشکل نظر نہیں آتے۔ اس دن کو یاد کریں جب آپ کے پہلے بچہ پیدا ہوا اور آپ کتنے خوش تھے۔ شاید یہ دن ان دنوں میں سے گزرنے میں مدد کرے جب آپ زیادہ خوش نہ تھے اور آپ ان سے گزرے۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ اسے سنیں، کہ جذبات کی نکلنے یا نہ نکلنے پر ہم قابو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کا اختیار ہم پر نہ ہو۔ اور میں نے یہ اپنے نوٹس میں لکھا ہے، اور جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں ان میں سے یہ بہترین ہے۔ میں آپ کو کوئی طریقہ نہیں بتا سکتی کہ جس طرح آپ کو کچھ کرنا چاہیے اس طرح کیسے محسوس کیا جائے۔ اگر میں یہ کوشش کروں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ جذبات آتے جاتے رہتے ہیں، یہ گرجتے ہیں اور دھیمے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نہیں چاہتے تو یہ ہوتے ہیں، اور جب آپ چاہتے ہیں تب یہ نہیں ہوتے۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے اور جس کی آپ توقع نہ کر رہے ہوں تو یہ آپ کو غصہ دلا سکتے ہیں، جبکہ بائبل کہتی ہے غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو۔ غصہ محسوس کرنا گناہ نہیں، لیکن غصے کو اپنے آپ پر اختیار رکھنے کی اجازت دینا گناہ ہے۔ جوائس جیسے میں محسوس کرتی ہوں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب تک آپ اپنے احساسات کو اپنی سوچوں اور الفاظ کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم ان احساسات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ میرا مطلب، آپ بعض دفعہ رات کو بستر پر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کل کے لیے سارے منصوبے کر لیے ہیں، اور آپ ان تمام ارادوں سے بھرے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سب کریں گے، اور آپ اگلی صبح اٹھتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ بستر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا اور یہ وہ نہیں تھا جو آپ چاہتے تھے، لیکن آپ اس کے مطابق نہیں چلتے۔ ایک سب سے بڑی بات جو میں نے سیکھی، جو میری زندگی میں ساری باتیں اہم تھی کہ میں سیکھوں، وہ ساری باتیں میں نے سیکھی کہ میں اپنے ہی خیالات سوچ سکوں۔ جو کچھ میرے ذہن میں ہوا اس کے لیے مجھے سوچنا اور غور و خوض کرنا نہ پڑے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اور میں نے ایک کتاب لکھی، ذہن ایک میدان جنگ۔ 17 سال بعد میری کتابوں میں سے یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے۔ میں نے یہ کتاب اس وقت لکھی جب میں یہ ساری چیزیں سیکھ رہی تھی اور یہ مجھ میں تازہ تھیں اور میں مکاشفہ سے بھری ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو آپ کو ضرورت ہے اسے لیں اور پڑھیں۔ ذہن ایک میدان جنگ ہے۔ حقیقت میں نے اپنے الفاظ کی طاقت کو سیکھا۔ جب میں لوگوں کے لیے کچھ کہتی ہوں، اپنے الفاظ کے ذریعے میں لوگوں کی ذلت کا یا ترقی کا باعث ہو سکتی ہوں۔ میں کسی کی مدد کر کے اچھے دن بنا سکتی ہوں اور ایک برا دن ہونے کی وجہ بھی بن سکتی ہوں۔ خدا نے ہمارے منہ میں کیسی طاقت رکھی ہے۔ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جوان ہونے تک ہم اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے بارے میں ان کی سوچ کو تشکیل دیتے ہیں۔ مجھے بہت کچھ ایسا کہا گیا جس سے میں اندرونی طور پر بہت زخمی اور دکھی ہوئی۔ اسی وجہ سے میں غلط طریقے سے پروان چڑھی، اور میرے لیے یہ سیکھنا حیران کن تھا کہ میں خدا کے کلام کو لے سکتی تھی اور اس کلام کو اپنے منہ سے بول سکتی تھی، اور اس کی وجہ سے میں ان تمام چیزوں سے جو میرے لیے کہی گئی تھی جو کہ غلط تھی شفا پا سکتی اور بحال ہو سکتی تھی۔ آپ کے منہ میں خدا کا کلام ہر اس چیز سے زیادہ طاقتور ہے جو کہ آپ کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ کیا آپ نے سنا؟ خدا کا کلام جو آپ کے منہ میں ہے طاقت رکھتا ہے۔ جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانت داری سے سنائے۔ بائبل کہتی ہے جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں سے واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا۔ یسایہ 55۔
خدا کا کلام بے انجام واپس نہیں آتا. یہ کلام جس کی آج رات میں منادی کر رہی ہوں، اس کی وجہ بہت سی حیران کن چیزیں اس کمرے میں لوگوں کے روح میں ہو رہی ہیں، اور جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ان میں بھی بہت سے عجیب کام ہوں گے. آپ جانتے ہیں. اور ہماری روح میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر شفا کا کام ہو رہا ہے. لوگوں کا ایمان بڑھ رہا ہے، لوگ امید حاصل کر رہے ہیں، اور لوگ پرعزم ہو رہے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کیونکہ خدا کا کلام بے انجام واپس نہیں لوٹتا، اور جو آپ بھیج رہے ہوتے ہیں اس کی تکمیل کرتا ہے. کیونکہ میں خدا کے کلام کی قدرت کو جانتی ہوں. اس لیے جب تک ہماری آخری سانس ہے، میں نے اور ڈیو نے مسلسل یہی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کسی دن اگر انہیں مجھے ویل چیئر پر بھی لانا پڑے اور اشتہار دینا پڑے کہ دادی جوائس مائر شہر میں آ رہی ہیں. میں نہیں جانتی کہ 95 سال کی عمر میں یہ کیسا لگے گا، لیکن اگر میں چل سکی تو میں ضرور ہی آؤں گی. ہمیں کسی چیز کے لیے وقف ہونے کی ضرورت ہے. میں خدا کے کلام کے لیے وقف ہوں اور لوگوں کو خدا کا کلام سنانے کے لیے وقف ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر آپ اسے اپنے منہ میں لے اور اسے بولنا شروع کریں تو یہ آپ کی زندگی کے لیے کیا کر سکتا ہے. اور پھر میرے لیے یہ سیکھنا بھی بہت اہم تھا کہ اگرچہ میں اپنے تمام جذبات پر قابو نہیں پا سکتی تو بھی مجھے ان کی پیروی میں نہیں چلنا اور ان کے آگے نہیں جھکنا. آئیں اپنے احساسات کے بجائے خدا کے بارے میں سرگوشی کرنا شروع کریں. سمجھ آئی؟ آپ کسی چیز کو بہت زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ نہیں کرنا جو محسوس کرتے ہیں. آپ کے پاس اس احساس کے خلاف ہونے کا اختیار ہے اور وہ کریں جو آپ جانتے ہیں کہ درست ہے. کیا آپ نے سنا؟ آپ کو اپنے احساسات کے آگے نہیں جھکنا. آپ اپنے احساسات سے بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنا گھر صاف کر سکتے ہیں حالانکہ آپ یہ محسوس نہیں کرتے. آپ یہ محسوس نہیں بھی کرتے تو بھی آپ لان میں گھاس کاٹ سکتے اور وہاں کھیل سکتے ہیں. آپ ان لوگوں سے جڑے رہتے ہیں جن کو آپ مکے مارنا چاہتے ہیں. ہر چیز خریدنے کی ضرورت نہیں جو لگتا ہے کہ خریدی جائے. ہر وہ چیز کھانے کی ضرورت نہیں جو کھانے کا احساس رکھتے ہیں. اب آپ بیجا مداخلت کر رہی ہیں. آئیں آگے بڑھیں اور کچھ کام کریں. غصہ، خواہشات کے پیچھے چلنا، خود ترسی. اگر آپ ناکام ہیں تو کوئی کام تو کریں. اچھا، میں اتنی ناکامی محسوس کر رہی ہوں. میرے پاس آپ کے لیے ایک مکاشفہ ہے. مرے نہیں ہیں تو کر ہی لیں گے. آمین. اپنی سوچ اور اپنے منہ کو، خاص طور پر اپنے جذبات پر قابو کرنے میں مشکل پیدا کرنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت تھک جاتے ہیں، آرام نہیں کرتے، ہم کم سوتے ہیں، ہماری زندگی میں توازن نہیں ہوتا. ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں، آرام نہیں کرتے. ہم بہت زیادہ ذمہ داریاں لیتے ہیں. ہم دوسروں کے معاملات میں پڑ جاتے اور ان کی مشکلات دور کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ حل بھی نہیں کرنا چاہتے. جی، میں کسی سے بات کر رہی ہوں. اور پھر جذبات اٹھتے ہیں. یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے کہ ہماری بہت سی مشکلات کا جواب ہمارا توازن ہے. جانتے ہیں کہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں وہ ہمارے اعتقاد، ہماری سوچ اور ہمارے دل کو ظاہر کرتے ہیں. اور جانتے ہیں کہ ہر کوئی بڑھنا چاہتا ہے، کوئی بھی کمتری نہیں چاہتا. اور ہم اپنے الفاظ کے ساتھ لوگوں کی ترقی کا باعث ہو سکتے ہیں یا ان پر تنقید کر سکتے اور ان کو ان کے بارے میں برائی یا کمتر محسوس کروا سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں خاص طور پر محتاط رہنا ہے، کیونکہ ہم جن لوگوں کے قریب زیادہ رہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ رجحان ہوتا ہے کہ ان کی غلطیوں سے جلدی ہی تنگ پڑ جاتے ہیں. آئیے خود کو لوگوں کی ترقی کے لیے وقف کریں اور ان کو ان کے بارے میں بہتر محسوس کروائیں.